السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں۔ اللہ سب کی تکلیف پریشانی دور کر دے، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ چھوٹی سی دعا اور اس کا ترجمہ۔ وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ۔ ترجمہ: اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں، غلطیاں کرنے میں مشغول رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے اور اپنی پکڑ چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ندی کے کنارے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جال کو ڈال کر اور ڈوری ڈھیلی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور مچھلی آتی ہے اور اس میں پھنسا ہوا کھانا دیکھتی ہے تو وہ اسے منہ میں لے کر کھانے لگتی ہے اور کھینچتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ کنارے پر بیٹھا ہوا شخص اسے ایک دم جھٹکے سے کھینچتا ہے، تب اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈھیلی سی ڈوری میرے لیے بہت سخت تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے سے ہمیں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ جال کوئی لاکھ بچھائے مار نہیں سکتا، کوئی جس کو چاہ کر بچائے رب بچائے، جس کو چاہ کر رب بچائے۔ جو انسان، بہت سارے لوگ بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی ہیں جو بے نمازی ہیں اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو کہ اللہ کو پسند ہو۔ ہر کام وہ ناگوار کرتے ہیں، ہر کام وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے آس پاس بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بچے خود کے بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پسند نہیں ہوتی، ہم انہیں ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں بالکل بھی، جو ہماری لائق ہوئی پسند ہی نہیں ہوتی ہمارے بچوں کی ایکٹیویٹیاں۔ اس کے باوجود ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ارے کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، سدھر جائے گا، سنبھل جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ڈھیل دے دیتا ہے، اپنے بندوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ ابھی کر لو اپنی زندگی میں عیش و آرام۔ جو لوگ تمام ساری دولت کمانے میں مصروف رہتے ہیں، گانے بجانے میں مصروف رہتے ہیں، ڈانس کرنے میں، فیشن کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اپنے سامنے دوسروں کو حقیر سمجھنے میں مصروف رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے کہ چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ قرآن شریف میں بہت جگہ آیا کہ میں نے اللہ انسانوں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ اتنا ظلم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، لوگ ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر، انسان ہی اتنی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اتنا درد دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسان اندر ہی اندر دکھی ہو کر رہ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو بیان بھی کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ان چیزوں کو بیان نہیں کر پاتے۔ ایک چھوٹی سی دعا اور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محبت کی خاص دعا۔ اللہم الف اللہم الف
اللہم الف بینا 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 اللہم الف بینا قلوبنا قلوبنا، بڑا قاف ہے حلق سے نکلتا ہے، قلوبنا، وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ بَيِّنِينَا وَأَصْلِحْ بَيِّنِينَا وَاهْدِينَا بَيِّنِينَا وَاهْدِينَا وَاهْدِينَا سُبُلَ السَّلَامِ سُبُلَ السَّلَامِ سُبُلَ السَّلَامِ اللہم الف بینا اللہم الف بینا قلوبنا وأصلح بینینا وہدینا بینینا وہدینا سبول السلام سبول السلام۔ ترجمہ: اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما، ہمارے حامی تعلقات درست فرما، ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دے۔ اگر سلامتی کے راستے ہم چاہتے ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی سمجھ آنے لگتی ہے اور عقل آنے لگتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی غلط کام کرنے سے بچنا ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ ہر چیز کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو، انسان نہیں دے پاتے اتنا۔ کہتے ہیں نا کہ صبر رکھتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اے اللہ تعالی، اب تھوڑی سی احادیث مبارکہ سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تعالیٰ فلکی پیداوار کے بقدر پودا لگانے والے کے لیے اجر لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جیسے ہم کہیں ایک درخت لگاتے ہیں اور اس درخت کی چھائے میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، اس پہ پرندے بھی اپنے گھونسلے بناتے ہیں، اور مسافر لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، چہچہاتی دوپہری ہوتی ہے اور کہیں ہم درخت لگا کے چھوڑ دیتے ہیں سڑکوں کے کنارے پر، تو لوگ اس چھائے کے نیچے بیٹھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے درجات بلند کرتا ہے، اس کے لیے آخرت میں چھایا کی تیاری کرتا ہے جو دنیا میں درخت لگا کر چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کہیں پودا لگاتے ہیں، پیڑ لگاتے ہیں تو وہ اس کے نیچے نہیں بیٹھ پاتے، وہ سوچ کر تو یہ لگاتے ہیں کہ ان کے بچوں کے بچے اس پیڑ کے نیچے بیٹھیں گے، وہ خود بھی بیٹھیں گے بڑے ہو جائے گا تو چرپائی ڈال کر اور کرسی وغیرہ ڈال کر، لیکن وہ نہیں بیٹھ پاتے۔ جیسے ہمارے ابا نے گاؤں کے گھر میں نیم کے پیڑ لگائے تھے 2، تو ایک نیم کا پیڑ جو تھا وہ آندھی اور طوفان میں ٹوٹ کر گر گیا تھا، لیکن دوسرا نیم کا پیڑ میں نے سنا ہے کہ وہ ابھی بھی اس گھر میں موجود ہے، اور اسے کافی دنوں تک خوب بڑا کیا، پانی وانی لگا کے، اور اس کی بہت دیکھ بھال کرتے تھے ابا ہمارے۔ کیونکہ میں اس کے گملے میں نا جو میری گولڈ فلاور ہوتا ہے اس کے پودے ہوتے ہیں، گیندا کے پھول جو بولتے ہیں، اس کے پیڑ لگا دیا کرتی تھی نیم کے چاروں طرف۔ تو میرے ابا جب میں دوپہر میں سو جاتی تھی نا تو میرے ابا ہٹا دیا کرتے تھے، اس میں سے کہتے تھے جلدی سے جلدی یہ نیم بڑا ہونا چاہیے، اور یہ پیڑ جو ہیں سارے اس زمین کی طاقت کو کھا لیتے ہیں، اس پہ تمام سارے پھول کھل جاتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ اپنے ابا سے لڑتی تھی، میں نے کہا تم میرے ننے پودوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہو اپنے اس نیم کے چکر میں، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ میں نے کہا تمہارا یہ نیم کافی دنوں بعد بڑا ہوتا ہے نیم کا پیڑ۔ تو پاپا نے اور بھی بہت سارے گملے بنا رکھے تھے میں نے زمین کے اندر، بہت سارا بڑا گھر تھا نا، تو بہت سارے پیڑ لگا رکھے تھے۔ تو لیکن اس جس جگہ پر نیم کا پیڑ تھا میں اس جگہ پہ بھی لگا دیا کرتی تھی کہ اوپر نیم کا پیڑ بڑھتا رہے اور سائڈ سے اس کے بھی چاروں طرف پھول کھلتے رہیں۔
تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے ابا یہ حرکت کب کرتے تھے، جب میں دوپہر میں لیٹ کے سو جایا کرتی تھی، اور وہ کہاں پھینکتے تھے کہ گھر کے برابر میں کمرے کے سائڈ سے ایک جگہ کچرا ڈلتا تھا، پیچھے کو جا کے ٹرانسفارم تھا وہاں پر، تو وہاں پہ پھینک دیا کرتے تھے، اور میں بچوں سے اٹھوا لیا کرتی تھی، جو بچے میرے گھر پہ آتے تھے ان سے پیڑوں میں پانی وغیرہ لگواتی تھی میں محلے کے، تو وہ بچے اٹھا کے لا کے دے دیا کرتے تھے، اور میں پھر سے وہیں گاڑ دیا کرتی تھی انہیں۔ تو پاپا کہتے تھے لے اب کبھی نہیں اکھیڑوں گا تیرے پیڑوں کو، لگے ہی رہنے دے یہ پیڑ۔ اور اس کے بعد پھر ہم وہ گھر پاپا نے بیچ دیا، وہ اس پیڑ کے نیچے جن میری بھابھی کا انتقال ہو گیا وہ جھولا ڈلوا کے اور میرے بھتیجے کو جھلا کے لے کے آئی تھیں، کہ پاپا ایک دن رو کر کہہ رہے تھے کہ میں نے وہاں پہ ایسے ایسے پیڑ لگایا تھا کہ میرے بیٹے کے بچے ہوں گے تو وہ جھولا ڈال کے جھولا کریں گے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے دوپٹے کا جھولا بنا کے اور آپ کے پوتے کو جھلا کے لے کے آئی ہوں میں، کیونکہ وہ گھومنے گئی تھیں گاؤں میں۔ جب وہ اس گھر کے اندر داخل ہوئی تھی تو وہ نیم کے پیڑ پہ مجھے بتایا تھا انہوں نے کہ باجی میں جو تمہارے ابا نے پیڑ لگایا تھا میں اس پہ آپ کے بھتیجے کو جھلا کے لے کے آئی تھی، کیونکہ وہ چھوٹا سا تھا جب گود میں۔ میں نے کہا اچھا۔ تو بہت ساری جگہوں پہ ہم گھر بناتے ہیں اور پھر انہیں بیچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا دوسری جگہوں پہ پانی میسر کر دیتا ہے، اور جہاں جہاں انسان کا دانہ پانی ہے انسان وہاں وہاں جاتا ہے۔ آگے تھوڑی سی اگلی احادیث مبارکہ کی طرف چلتی ہوں اور سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کے جواب میں خواہ اسی وقت یا دوسرے وقت خود بھی عطا فرماتے تھے۔ ہدیہ قرآن شریف کی ایک دوسرے کو گفٹ کرنے کو بولتے ہیں، آپ قرآن شریف بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی گفٹ دے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو، اور قرآن شریف اگر ہم گفٹ کر کے جاتے ہیں اور جو بچہ قرآن شریف پڑھا ہوا ہوتا ہے اور مدرسے میں بھی رکھوا دیتے ہیں، مسجدوں میں بھی رکھوا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں بھی رہیں گے دنیا میں اور قرآن شریف پڑھ کر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ثواب جتنا پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہدیہ کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ میں ویڈیوز میں یہ چیز بتا نہیں پائی تھی، کافی دن سے میں سوچ بھی رہی تھی کہ جہاں پر بھی آپ کے آس پاس مسجدیں ہوتی ہیں، مدرسے ہوتے ہیں، بہت سارے بچے غریب گھروں کے ہوتے ہیں، اگر ہم قرآن شریف خرید کر ہدیہ کر کے انہیں دے دیتے ہیں تو وہ بچے پڑھتے ہیں، تو اس سے ہماری دنیا سے جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرے وہ دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا۔ دوہرے ثواب بولتے ہیں ڈبل، کوئی بھی چیز سنگل سے ڈبل ہوتی ہے تو وہ دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ڈبل جیسے تنخواہ وغیرہ دیتے ہیں تو ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق، قرضہ وغیرہ ہو اور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ملے گا۔ جیسے ہم کسی کو قرض دے دیتے ہیں اور اس میں جلد بازی نہیں کرتے، اس کو مہلت دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے ہمیں کہا ہے، ہدایت دی ہے کہ اگر ہم خیر خواہی اور وفاداری کریں اور ہم اس پر انہیں پریشان نہیں کرتے کہ ہمارا قرض زبردستی دو، اور مہلت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آرام سے دے دینا، تو اللہ تعالیٰ ہر دن صدقے کا ثواب ملتا ہے جیسے کہ ہم نے کسی کو صدقہ دے رکھا ہے۔
بہت سارے لوگ کسی کو قرض دینا پسند نہیں کرتے، اس پیسے کو اپنی پراپرٹی میں لگانا پسند کرتے ہیں، اپنے گھر میں لگانا پسند کرتے ہیں، اپنے پاس جویلری خرید کے رکھنا پسند کرتے ہیں کہ اس میں پیسہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پریشان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں دے دیتے ہیں۔ ہر انسان کو قرض پہلی بار لے کر اسے وقت پہ ادائیگی کرنا ضروری ہوتا ہے، دینا چاہیے وقت۔ اگر نہیں کر پاتے کسی مجبوری میں اور کوئی نہیں دے پاتا اور ہمارے حالات اچھے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ وفا کرنی چاہیے اور اسے مہلت دے دینی چاہیے۔ اگر صدقے کا ثواب ملنا آپ کو پانا چاہتے ہیں پانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھتی ہوں اگلی احادیث مبارکہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ 3 لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ 1 بوڑھا مسلمان، دوسرا حافظ قرآن جو اعتدال پر رہے، تیسرا انصاف کرنے والا حاکم۔ دیکھیے بہت سارے بوڑھے بڑے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، سچی میں ہمارے آس پاس بھی ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے ریلیٹیو میں بھی ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں 60 سال کے بعد بہت سارے لوگ گالیاں دے کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہم ان سے سیدھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ الٹا چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے بوڑھے کہ صرف اپنی باتیں کہتے ہیں، دوسرے کی سامنے والے کی نہیں سنتے۔ تو بہت سارے لوگوں سے میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ وہ اچھا بولتے ہیں، برا بولتے ہیں، کہتے ہیں ننھا سا بچہ اور ایک بڑا بوڑھا مسلمان، چاہے وہ لیڈیز ہوں چاہے وہ جینٹس ہوں، 60 سال کے بعد میں کہتے ہیں بالکل بچوں جیسا دماغ ہو جاتا ہے کہ بچے کے لیے آپ کتنی بھی قیمتی چیز لے کر گھر میں رکھتے ہو، کتنی بھی اچھی اچھی چیزیں کھلاتے ہو، لیکن بچہ جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر بچہ اتابلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے کچھ بھی نہیں دلواتے، آپ مجھے کچھ بھی نہیں کھلاتے پلاتے۔ تو بہت سارے لوگ اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ارے ہم اپنے بڑے بوڑھوں کی بہت خدمت کرتے ہیں اور بہت ان کی اطاعت کرتے ہیں اور بہت ان کا خیال رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں غلط بولتے ہیں اور الٹا سیدھا بولتے ہیں، گالیاں بھی بکتے ہیں اور ہمیں بے عزت بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ مسئلہ ایک بار میرے چھوٹے بھائی کا ایک دوست تھا، تو اس کی والدہ جو تھی نا وہ سڑک پہ کھڑے ہو کر گھر سے باہر محلے والوں کے سامنے کہتی یہ میرا بالکل خیال نہیں رکھتا، یہ مجھے روٹی نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی باہر رہتا ہے اور اس کی بیوی ماڈرن ٹائپ کی ہے، تو باجی میں ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں اپنی ماں کا، لیکن میری ماں پھر بھی الٹا سیدھا بولتی ہے۔ تو میں نے اس کو بھی ہدایت کی تھی، میں نے کہا کیا تو اپنے بچوں کو، میں نے کہا ہر چیز کی فیسلٹی نہیں دیتا ہے، لیکن کبھی میں نے کہا کوئی ٹوائز والا نکل کر جائے یا کسی شاپ پر اپنے بچے کو لے کر جا کے دیکھنا، میں نے کہا تیرا بچہ بھی تیری ساری محنت کو ختم ہی بتائے گا کہ یہ ابا مجھے کچھ نہیں دلواتے، اور چاہے وہاں 10 لوگ کھڑے ہوں، چاہے وہاں 50 لوگ کھڑے ہوں، چاہے وہ محلے والے ہوں، چاہے وہاں پر ریلیشن والے ہوں، لیکن بچے کے دل میں جو آتی ہے بچہ وہ بولتا چلا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو نئی ہر چیز حاصل ہو، اس کو زمانے بھر کی ہر چیز اس کے آگے رکھی ہو۔ اسی طریقے سے بڑے بوڑھے چاہتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں وہ دنیا کی ہر چیز کو سمیٹ کر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اپنی اولاد ہوتی ہے۔ بڑے بوڑھے چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے پاس بیٹھی ہو، ہمارا بیٹا ہمارے پاس بیٹھا ہو، اور ہم اپنی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، کام کرنے میں، اپنے بچوں میں، اپنے لڑکیاں شوہر میں مصروف ہو جاتی ہیں، لڑکے کمانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے بوڑھے مسلمانوں پر بھی ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ 1 بڑا بوڑھا مسلمان، دوسرا حافظ قرآن۔ دیکھیے حافظ قرآن جو ہوتے ہیں نا ان کا احترام بہت سارے لوگ بہت کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ حافظ قرآن کو کہہ دیتے ہیں ارے وہ کیا ہے، ملا اور مولوی، ہمیں ان سے سخت نفرت ہے، وہ گناہ بھی کر جاتے ہیں، وہ غلط کام بھی کر جاتے ہیں۔ دیکھیے
قرآن حافظ کرنے والے یا عالم ہوں یا کوئی بھی ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ایک سفید کپڑے کی طرح مثال ہوتی ہے ان کی، قرآن حفظ کرنے والوں کی اور نمازیوں کی۔ اگر سفید کپڑے پر ایک بھی داغ لگ جاتا ہے نا تو وہ دور سے دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور جو مومن ڈیلی مرہ کی لائف ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، گھر میں کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں، دھندوں میں لگے ہوتے ہیں دنیا میں، وہ رنگین کپڑے کی طرح مثال ہے جس پہ اگر داغ بھی لگ جاتے ہیں تو وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر کوئی قرآن حفظ ہے تو کیا اسے شیطان بلگلائے گا نہیں؟ کیا اس کے اوپر شیطان سوار نہیں ہوگا؟ نماز ہمیں گناہ سے روکتی ہے، قرآن ہمیں اللہ سے ملاتا ہے۔ اللہ کی ایک ایک آیت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں اللہ کی باتیں بتاتا ہے، ایک ایک آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور نماز جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی کی طرف کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی کامیابی چاہیے تو آپ نماز کی طرف آؤ، آپ ہدایت کی طرف آؤ، اور سادہ سمپل رہو، اوور خرچ مت کرو، اور زیادہ علی شان اپنے سے اونچوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ اگر سکون کی روٹی کھانی ہے اور سکون سے زندگی بتانی ہے، فیشن کرنا، اوور خرچے کرنا مسلمان کو شوبھا نہیں دیتا۔ اللہ نے دولت دی ہے، تقسیم کرو اسے اپنے لیے، آخرت کے لیے کہیں نل لگوا دو، کہیں درخت لگوا دو، کہیں مسجدوں میں پیسہ لگا دو، کہیں غریب بچوں کو قرآن حفظ کرا دو، اسکول سے پڑھوا دو، کسی کی غریب بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادی میں پیسے لگا کے نکاح کروا دو، تاکہ لڑکیاں غلط کام نہ کریں، لڑکے غلط کام نہ کریں۔ اگر کسی کے کوئی بھی فیسلٹی دے دو تو وہ آپ کے خود کے کام آتی ہے۔ اگر ہم بڑے بوڑھے اپنے گھر میں بڑے بوڑھے، بہت سارے بڑے بوڑھے ہیں ایسے جو کہ الٹا سیدھا بھی بولتے ہیں، بہت سارے حافظ قرآن بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جلال آ جاتا ہے اور وہ غلط کام کرتے ہوئے بھی پکڑے جاتے ہیں، کہیں غلطیاں بھی کر دیتے ہیں، تو انہیں بھی معاف کرنا اللہ نے لکھا ہے۔ جو اعتدال پر رہے۔ تیسرا، انصاف کرنے والا حاکم۔ بہت سارے لوگ انصاف کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ جیسے دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہاں تیسرا انسان جاتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، تو بھائی بھائی تو آگے چل کے ایک ہو جاتے ہیں، لیکن انصاف کرنے والا نا دونوں بھائیوں کو یاد آتا ہے، دونوں بھائی اس کو ریممبر رکھتے ہیں کہ جب ان میں ایکا ہو جاتا ہے کہ ارے وہ بڑا خراب انسان تھا، اس نے ساری تیری طرف بولا تھا وہ، اور میری طرف نہیں بولا تھا، آج تو وہ تیری طرف بول رہا تھا، کل کو وہ میری طرف بھی بول سکتا ہے، تو ہمیں ایسے انسان سے فیصلہ نہیں کرانا چاہیے۔ اور بہت سارے انصاف کرنے والے حقیقت کا انصاف کرتے ہیں، صحیح انصاف کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی بھائی آپس میں مت لڑو، کیونکہ ایکتا کرانا بھی نیکی کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں کسی میں لڑائی ہو رہی ہو اور جھگڑے کو مٹانے کا کام کرنے والا صدقہ جاریہ حاصل کرتا ہے، اللہ کے گھر پہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہمیں لڑائی کی جگہ پر لڑائی کو بڑھانا نہیں ہے، وہاں پر جا کے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی ہے جو کہ پرانی بات ہو، یا ہم سے کسی نے اس سامنے والوں کی چغلی کی ہو، یا ہمیں کوئی بات پتہ ہو، کیونکہ اگر ہم وہاں پر جا کر کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ لڑائی میں گھی کا کام کرتی ہے، اور وہ لڑائی پھر اور بڑھتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو اپنے کانوں سے سنا، جو آپ کے ساتھ ہوا، وہ آپ کو خود اپنے اندر دفن کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم برداشت کر جاتے ہیں اور اپنے اندر دفن کر جاتے ہیں نا، تو دھیرے دھیرے کر کے اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیتا ہے جب اوپر والے پر یقین رکھتے ہیں تو۔ فائدہ، اعتدال پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کرے اور ریاکاروں کی طرح تجوید اور حروف کی ادائیگی میں تجاوز نہ کرے۔ دیکھیے، قرآن شریف جب ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، تو پہلی بار تو ہمیں اس میں جہاں تک ہو اپنی جانشتائی میں اچھا کر کے پڑھنا چاہیے، اور اگر ہم اچھا کر کے نہیں بھی پڑھ پاتے تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تیرے فرشتے میرا کلام لے کر تیرے پاس حاضر ہوں گے، تو جو غلطیاں ہوں تو انہیں میری معاف کر دینا۔ تو کہتے ہیں کہ فرشتے اسے ان غلطیوں کو سنبھال دیتے ہیں اور جب اللہ کے آگے کھڑا کرتے ہیں اس کلام کو، لیکن ہمیں اپنے جانشتائی میں ہمیشہ قرآن شریف ایک ایک آیت آرام آرام سے پڑھنی چاہیے، اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ نماز میں اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کر لیتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں جیسے کہ کتنی بڑی ایکسرسائز کر رہے ہوں۔ نماز اللہ نے سکون سے پڑھنے کے لیے دی ہے، اللہ نے
اپنی قرآن شریف کی ایک ایک آیت ہمیں سکون سے پڑھنے کے لیے دی ہے۔ لبڑ لبڑ نہیں کرنی چاہیے، جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے، حروف کی ادائیگی کا تجاوز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں بتا رہی ہوں قرآن شریف جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں اور میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو میں ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ احادیث مبارکہ کہتا ہے، منتخب اہل احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اکرام فرمائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جلیل کریں گے، کہ اللہ اس کو جلیل کرے گا قیامت کے دن۔ ہمیں اپنے سے بڑوں کا حکم ماننا ہوتا ہے، اپنے سے بڑوں کی اگر کوئی بات آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی ہے، اور اگر کوئی بات آپ سے وہ غلط ہے اور آپ صحیح ہیں، تو اس جگہ سے آپ ہٹ جائیں اور پھر سوچیں اور پیار سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے گھر کے حکمران ہمارے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے سسر ہوتے ہیں، جیسے ہماری ساسو ماں ہوتی ہیں، وہ ہمارے گھر کے حکمران ہوتے ہیں۔ ان کی فرما برداری کرنا اور ان کے کہنے کو ماننا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت تمہیں بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جن کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہیں، ان کے خیر و برکت ہے۔ دیکھیے، کافی سال پہلے میں نے بہت چھوٹی سی تھی جب ایک ڈائلاگ سنا تھا کہ بزرگ لوگ ایک لائبریری ہوتے ہیں، بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھنے سے ہمیں بہت ساری باتیں اچھی بھی سیکھنے کو ملتی ہیں اور زندگی کا تجربہ بھی ملتا ہے، اور یہ چیزیں حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہیں کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جن کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہیں، ان میں خیر و برکت ہے۔ اور آج کے زمانے میں لوگ اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھنے میں گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے گھر میں ایک ممبر ایسے ہیں کہ اب وہ اکیلے ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھو، بہت پیار سے بات کرتے ہیں، بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، اور کوئی بھی وہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے، گالیاں گلوچ بھی نہیں کرتے۔ لیکن بہت سارے لوگ بڑے بوڑھے بھی ایسے ہوتے ہیں، بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، اور بہت ان کے پاس جب باہر کے مہمان آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ گالیاں بھی بکنے لگتے ہیں، غصہ بھی کرنے لگتے ہیں، کہ پتہ نہیں کیا اپنی اپنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہ پر صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو صبر دے، اور اپنی زندگی میں جو بھی زندگی ہے چین اور سکون سے، امن سے گزرے ہر انسان کی۔ بڑھتی ہوں اگلی احادیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کریں، جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے اماں ابا ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو ہمیں صبر نہیں ہوتا، اور انہیں الٹا سیدھا کوئی بولتا ہے ہمارے گھر والوں کو تو ہم کبھی کبھی اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ انہیں الٹا سیدھا خود بھی بول جاتے ہیں ہم، جو کہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے سچی میں، تو اللہ تعالیٰ پھر سب ٹھیک کر دیتا ہے۔ میں پھر بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، لیکن ہاں، باہر کا ماحول اتنا خراب ہے کہ باہر کے لوگ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان پر رحم نہیں کرتے، تو وہ عالم پر رحم نہیں کرتے تو وہ ہماری امت میں سے نہیں ہیں۔
بہت سارے لوگ قتل کر رہے ہیں، داڑھی دیکھ کر مار رہے ہیں، مسلمان مدرسوں کے بچوں کو مار دیتے ہیں، مسلمانوں کو مار دیتے ہیں، تو وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں مسلم ہونے کے ناطے صبر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ سب کچھ ٹھیک کرے، لیکن وہ انہوں نے خود نالت بھیج دی اس انسان کے اوپر جو انسان مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، اور انہوں نے اپنی امتی میں ان کا نام نہیں لیا، اور انہوں نے اپنی امت کے لیے اتنے آنسو بہائے کہ میرے دوزخ کے 7 درجات ہیں، کہتے ہیں دوزخ 7 وہ ہیں دروازے، تو اس میں سب سے نیچی، سب سے اونچی، پھر اس سے اونچی، سب سے اونچی، لیکن جو سب سے اونچی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ آپ کے امتی ڈالے جائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تھی نا، تو وہ اتنا دکھی ہوئے تھے کہ انہوں نے تمام دن تک نہ کھانا پینا کھایا تھا، تمام آنسو برسائے تھے کہ اے اللہ، میری امت کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا، میری امت کو جہنم میں مت ڈالنا، اور ہم وہ کام نہ کریں۔ سبھی مسلمانوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جہنم کا ایندھن بنے۔ آج کی ویڈیوز اتنی کافی، ملتی ہوں اگلی ویڈیوز میں، صبح خیر، اللہ حافظ۔